بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو، پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج کی میری اس تقریر کا عنوان ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال۔ جناب عالی علامہ اقبال ہماری تاریخ میں کوئی معمولی شخص نہیں تھے، بلکہ وہ ایک فلسفہ نگار اور شاعر کے علاوہ ایک فکری رہنما بھی تھے۔ ان کی فکری تربیت اور تعلیم کے ذریعے مسلمانوں کو ان کی حقیقی ذاتیت اور قدرتی قوت کا احساس دلایا جاتا ہے۔ تو شاہین ہے، پرویز ہے، وطن کی شان ہے تو شاہین ہے، پرویز ہے، وطن کی شان ہے تجھ سے ہے آگہی، تجھی سے ہے امید زوال۔ جناب صدر، علامہ اقبال کا وطن سے محبت اور ان کے خوابوں میں مستقبل کی تعمیر کی فکر ان کی شاعری میں واضح ہے۔ ان کے اشعار میں محبت وطن اور اس کے لیے قربانی کی روح دمکتی ہے۔ ان کی ایک مشہور مصر یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ جناب صدر، علامہ اقبال کی فکری بات چیت اور شاعری نے مسلمانوں کو ان کی حقیقی امت کی پہچان دلائی۔ انہوں نے ان کو خود مختار بنانے اور ان کے اندر حقیقی قوم بننے کی قوت پیدا کی۔ ان کی فکری بات چیت مسلمانوں کو ان کی قوت اور عزم کے احساس سے نوازتی ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ جناب صدر، علامہ اقبال کی عظیمی ان کے خوابوں میں ہے۔ جہاں مسلمان ان کی تعلیموں اور رہنمائی کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں، وہ انہیں ان کے مقصد کی طرف لے جانے کے لیے ہمیشہ شجاعت اور عزم دینے والے ہیں۔ محترم سامعین کرام، علامہ اقبال کی فکری اور شاعرانہ وراثت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنے وطن اور اس کی ترقی کے لیے عزم و استقامت برقرار رکھنا ہوگا۔ ان کے اشعار ہمیں اس راہ پر لے جاتے ہیں جو مقامی اور عالمی معیاروں کے مطابق ہمیں اونچائیوں تک پہنچاتے ہیں۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ جناب صدر، علامہ اقبال ہمارے لیے ایک روشن مثال ہیں، جن کی فکری اور شاعری ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ ان کے عظیم خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں محنت، ایمانداری اور قوت ارادہ سے کام کرنا ہوگا۔ شکریہ۔